بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستوں, امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے. ویلکم بیک ٹو اندر فرائیڈے نائٹ ایکسکلوسیو. اور آج بہت عرصہ بعد میں یوٹیوب پہ آیا ہوں. اس کی بھی بڑی وجہ یہ تھی کہ میرے ایگزامس تھے, سو جس کی وجہ سے میں 2 منتھس یوٹیوب سے ہٹ کے رہا اور ایگزام پر میری طرف توجہ تھی. اور اسی دوران میں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ جب انشاءاللہ میرے ایگزامس کمپلیٹ ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی میں اسلام اینڈ فیمنزم کے ٹاپک کو اپنا موضوع بناؤں گا. کیونکہ آج اگر ہم دیکھیں یونیورسٹیز اور کالجز میں اور ہماری سوسائٹیز میں یہ بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے فیمنزم کا. تو میں اور میرے فرینڈ نے یہ مشورہ کیا کہ کیوں نہ اس ٹاپک کو اپنا موضوع بنایا جائے. تو ہم نے یہ مشورہ کیا تھا اسٹارٹ میں کہ ہم پوڈ کاسٹ بنائیں گے. تو کچھ وجوہات کی بنا پر وہ پوڈ کاسٹ نہ ہو سکا, لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان پوڈ کاسٹ کو ارینج کریں. اور ابھی ہم سنگل میں ہوں انشاءاللہ اس ٹاپک کو اپنا موضوع بنائیں گے اور بعد میں انشاءاللہ پوڈ کاسٹ بھی آئیں گے آپ لوگوں کی دعاؤں سے. سو فیمنزم بیسیکلی یہ جو ہمارے معاشرے میں اور اکثر ہمارے معاشرے میں بھی یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے, اور اکثر یہ ویسٹرن کنٹریز میں عورتیں ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ وومن آر ایکول ٹو دا مین, ان کو ایکول رائٹس ملنے چاہیے. تو فیمنزم اس مائنڈ کے لوگوں کو کہتے ہیں, تو فیمنسٹ جو ہوتے ہیں. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے نا, یہ بظاہر تو کہتا ہے کہ اسلام عورتوں کو ایکول رائٹس دیتے ہیں, بلکہ اس طرح نہیں ہے. تو یہ لوگ بہت سے ثبوت دیتے ہیں اس کی بنا پر, جن کو انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے ایک ایک ویڈیو میں غلط ثابت کریں گے. اور اگر ہو جائے تو ان کے ساتھ مناظرہ بھی کرنا پڑے گا. اگر ارینج ہو جائے ان کے ساتھ بیٹھیں گے, باتیں کریں گے کہ کیا ان لوگ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. تو انشاءاللہ ایک ایک کر کے ان کو ہم غلط ثابت کریں گے, اور جو کہ ہے. تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں جو اکثر عورتیں ہمارے جو مسلم ہوتے ہیں لیکن سادہ مسلم ہوتے ہیں, تو ان کو بہت اچھی طریقے سے غلط کر دیا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ حدیث میں ایک حدیث, آپ تو کہتے ہو کہ اسلام اور مرد اور وومن کو ایکول رائٹ دیتا ہے اور ان کے درمیان اتنا فرق نہیں کرتا. تو یہ حدیث میں ایک حدیث میں عورت کو آدھی دماغ والا کہا گیا ہے. تو یہ تو عورت کی سراسر بے عزتی ہو گئی. تو وہ حدیث کہتے ہیں کہ ناقص العقل والدین, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث کہا تھا. تو فرسٹ آف آل آپ کی یہ غلطی ہے کہ حدیث میں کہاں پر بھی آدھی دماغ والا نہیں کہا گیا ہے, ناقص کہا گیا ہے. ناقص کی مطلب ہے کمی, جو ناقص ہوتا ہے. اور یہ لوگ پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کیوں ایسا کہتے ہو کہ ناقص العقل والدین. تو ان کو میں اس حدیث سے ثابت کرنا چاہوں گا کہ اسی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو سب سے ہوشیار کہا گیا ہے. تو آپ لوگ انشاءاللہ فرسٹ آف آل یہ جو حدیث تھا, یہ اس عورت کو کہا گیا تھا ایک جو اس وقت میرے خیال سے سب سے عقل مند عورت تھی, جزلتن. تو جس کو حدیث میں جزلتن کا ورڈ یوز کیا گیا ہے, مطلب ہوشیار کا ہوشیار سے بھی ہوشیار. تو یہ ورڈ اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے. اگر حدیث کا مطلب یہ تھا کہ عورتیں کم عقل ہے اور یہ ہے, تو اس کے لیے جزلتن کا ورڈ نہ یوز کیا ہو گیا ہوتا. تو یہ ان میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے. یہاں پر اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتیں کم عقل ہوتی ہے. یہ یہاں پر عورتیں ایموشنل ہوتی ہے, اس بات کا ہمیں ثبوت ملتا ہے. دیکھیں نا, آپ اگر کمپیریزن کریں تو عورت اور مرد کے درمیان ایموشنز میں بڑا ڈفرینس ہوتا ہے. عورتوں کا ایموشن بہت زیادہ ہوتا ہے. پھر وہ اوپر سے کہنے لگتے ہیں کہ آپ کہتے ہو کہ ہمارے اندر ایموشنز کی کمی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے اندر ایموشنز کی کمی نہیں ہے, آپ کے اندر ایموشنز کی زیادتی ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ آپ لوگوں کی بیوٹی ہے. دیکھیں نا, اگر آپ لوگوں میں ایموشنز کی زیادتی نہ ہوتی تو آپ اپنے بچوں کو پالتے نہیں. دیکھیں نا, سمپل ایگزامپل میں آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں. 2 بندے ہیں ہاسٹل میں اور روم شیئر کیا ہوا ہے. تو دونوں, ایک صبح اٹھا, دوسرے کو اٹھایا کہ کہا کہ چلو اسکول چلتے ہیں. تو دوسرا کہتا ہے کہ نہیں, میں بیمار ہوں, مجھے بخار ہوا ہے تو میں نہیں جاتا. تو دوسرا چلا جائے گا اسکول, وہ اس کے لیے رکے گا نہیں, وہ اپنا اسکول نہیں چھوڑے گا اور اس کا تیمارداری نہیں کرے گا, بس ڈائریکٹ اپنے آپ کو تیار کرے گا اور اسکول چلا جائے گا. لیکن اگر اسی طرح بیوی اور شوہر کے درمیان ایسا ہو, تو اگر بیوی اٹھے اور شوہر بیمار ہو تو بیوی اپنے سارے کاموں کو چھوڑے گی اور اپنے شوہر کا خیال رکھے گی. تو یہ ہے کہ عورتوں میں ایموشنز کی زیادتی ہوتی ہے, which is the beauty of her. سو یہ ہے. اور دیکھیں نا, عورتیں جو ہے نا, یہ سائیکولوجیکلی, فیزیولوجیکلی اینڈ بایولوجیکلی ہر ڈائریکشن سے مرد سے ڈفرینٹ ہے. تو اگر آپ سائنس کو مانتے ہو تو پھر خود دیکھو نا, اسٹڈی کرو کہ ہر ڈائریکشن سے عورتیں مرد سے ڈفرینٹ ہیں.
اچھا ایک سروے کے مطابق 2015 کے سروے کے مطابق یونیورسٹی میں سروے ہوا تھا. وہاں پر سروے میں جب سروے ہوا تو اس کا کنکلوژن یہ نکلا کہ مین آر مور کلیور دین وومن. تو اگر یہ لوگ سائنس کو مانتے اور قرآن کو نہیں مانتے تو یہ بھی ان کے لیے بڑا پروف ہے. اچھا میں نے وہ حدیث کہا نا ناقص العقل والدین, اس کا تعلق عقل سے نہیں ہے, اس کا تعلق پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کا مثال اس طرح سمجھایا کہ اس حدیث کو اس طرح ایسے مثال سے سمجھایا کہ عورتیں جو ہے نا عورتوں کی دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ عورتیں ایموشنز میں زیادہ ہوتی ہے, وہ اپنے ایموشنز پر کنٹرول نہیں رکھ پاتی. تو جب فیصلہ ہوتا ہے شادی کا یا کورٹ میں ہوتا ہے یا پھر کوئی مسئلہ ہو تو جب گواہی دینی ہوتی ہے تو دو عورتوں کو دینی ہوتی ہے, کیونکہ ان ایموشنز کا مسئلہ ہوتا ہے. یہ تو ظاہر سی بات ہے جب گواہی دینی ہوتی ہے تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو اگر ان میں بھی ایموشنز سے کام لیا جائے تو پھر مسئلہ بنتا ہے. اس لیے دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر کیا گیا ہے, اور یہ حدیث بھی اسی کے بارے میں آیا ہے. تو اس ویڈیو میں صرف یہی تھا, اور انشاءاللہ باقی ویڈیوز بھی اس ٹاپک پر آتی رہیں گی, اور ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.